میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے۔ ناظرین، ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے در پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ ناظرین، اس میں مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دیں اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اس وقت چونکہ پرانے زمانے کے چرچ سود خوری یعنی پیسے کے سود سمیت لین دین کی اجازت نہیں دیتے تھے، اسی لیے فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار زیون کے بڑوں کے پروٹوکولز تیار کیے گئے۔ پروٹوکولز میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے کمنٹس بھی شامل کیے گئے، جس میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کی حتمی شکل دی، اور ان میں واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوام کی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا، جس میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ بھی شامل تھا۔ 9 نومبر 1938 کی ایک رات کو رائخ بھر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں، 7000 سے زائد یہودی کاروبار میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، اسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کے کھڑکیوں کے شیشوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ اس کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودی کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات کار محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹریلین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارکوں اور تیراکی کے پولز میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوششیں کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 9 نومبر 1938 پیرس میں جرمن
سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک آرین پیراگراف بھی شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں میں یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے اپنے فرسٹ نیم کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے اور یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا جو یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کرایا گیا۔ 6 سال سے زائد عمر کے یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا جس پر کالے حرفوں میں جھوٹ لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیا جاتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمنی سے باقاعدہ جلاوطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر بھی ستارے کی نمائش کرنا لازمی ہو گیا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک ایسا لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اگر یہ لفظ بولتے یا لکھتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزیر بنا کر فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا کی جیلوں سے سفاک، قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی بھی نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام دیتے تھے۔ یہ اس حد تک سفاک تھے کہ انہیں ہی اسرائیلی فوجوں میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر انہی کے گھروں سے انہیں نکال کر لے گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے۔ جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے، ایک فلسطینی جو کہ فلسطینی سفارتکار بھی تھے اور آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دیں۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے، قصائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے، تھک جاتے پھر شراب پینے جاتے، شراب پیتے، اپنے اوپر انڈیلتے، کہکے لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں کے کیمپوں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ ناظرین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ناظرین، یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو قدیم تورات کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آئے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اکثر آپ کو دیوارے گریا پر ماتھا رگڑتے روتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ زیادہ تر جنونی جو زائنسٹ کہلاتے ہیں دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردی سمیٹنے والے لوگ ہیں، درندوں سے زیادہ شفاق ہیں۔ یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ دوستو، آج ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یہودیوں کی جس عالمی سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر جماتے ہی اس پر کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار عیسائی دنیا بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس اور لائک میں ضرور کیجیے گا۔